السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے عمرو اور بے ہوش بادشاہ۔ ملک بادشاہ کی ملکہ اپنے شاہی کمرے میں خوبصورت تخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ اسی لمحے ایک دربان کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے جھک کر ملکہ کو مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ کیا بات ہے؟ ملکہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ملکہ عالیہ، شاہی الچی خواجہ عمرو عیار کو لے آئے ہیں، دربان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا تو ملکہ بے اختیار چونک پڑی۔ اوہ جاؤ، فوراً خواجہ عمرو عیار کو میرے کمرے میں لے آؤ، میں اسی کا تو انتظار کر رہی ہوں، ملکہ نے تیز لہجے میں کہا۔ جو حکم ملکہ عالیہ، دربار نے سر جھکا کر کہا اور سلام کر کے الٹے قدموں کمرے سے باہر نکل گیا۔ چند لمحوں کے بعد دروازے پر پڑا ہوا پردہ ہٹا اور ایک بوڑھا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس نے سرخ رنگ کا کرتا اور سفید رنگ کی شلوار پہنی ہوئی تھی، جبکہ اس کے سر پر زرد رنگ کی پگڑی تھی۔ وہ بوڑھا آدمی عمرو عیار تھا۔ اسے ملکہ بادشاہ نے شاہی الچی کو بصرہ بھیج کر بلایا تھا۔ عمرو عیار کو دیکھ کر ملکہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ عمرو نے اسے شاہی انداز میں سلام کیا۔ آؤ عمرو عیار، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، ملکہ نے عمرو کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا اور عمرو کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو عمرو کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ ملکہ اپنے تخت پر بیٹھ گئی۔ عمرو عیار، تمہارا بے حد شکریہ کہ تم میرے پیغام پر فوراً یہاں آ گئے، ملکہ نے عمرو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ملکہ عالیہ، مجھے شاہی الچی نے بتایا ہے کہ آپ کے شوہر شاہ باشان اور آپ کی بیٹی شہزادی عارفہ جنگل سے اچانک غائب ہو گئے ہیں۔ آپ مجھے پوری تفصیل بتائیں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ عمرو نے کہا، خواجہ عمرو، شاہ باشان چونکہ رحم دل اور رعایا پرور انسان ہیں اور وہ ہفتے میں ایک دن ملک کے کسی شہر میں رعایا کی خبر گیری کے لیے ضرور جاتے تھے۔ کل شاہ باشان نے شہر شام گڑھ کی رعایا کی خبر گیری کے لیے جانا تھا۔ وہ جب جانے لگے تو شہزادی عارفہ نے بھی ضد کی کہ وہ بھی ان کے ساتھ جائے گی۔ شہزادی عارفہ ہماری اکلوتی بیٹی ہے اور شاہ باشان اس سے بے حد پیار کرتے ہیں، چنانچہ وہ شہزادی عارفہ کو بھی ساتھ لے گئے۔ ان کی حفاظت پر 50 سپاہی مامور تھے۔ سپہ سالار نے بتایا ہے کہ رعایا کی خبر گیری کے بعد شاہ باشان اور شہزادی عارفہ بگی میں سوار محل کی طرف آ رہے تھے۔ جب وہ جنگل میں داخل ہوئے تو شام کا اندھیرا پھیل گیا تھا، اس لیے شاہ باشان نے وہیں پڑاؤ ڈالنے کا فیصلہ کیا اور ان کے حکم پر جنگل میں خیمے گاڑ دیے گئے اور شاہ باشان اور شہزادی عارفہ اپنے اپنے خیمے میں آرام کرنے لگے، جبکہ سپاہی ان کے خیموں کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ صبح سپہ سالار جب شاہ باشان کو جگانے ان کے خیمے میں گیا تو وہ اپنے خیمے میں موجود نہیں تھے۔ اسی طرح سپہ سالار نے شہزادی عارفہ کے خیمے میں بھی دیکھا تو وہ بھی غائب تھی۔ حالانکہ سپہ سالار نے بتایا ہے کہ رات کے کسی بھی پہر میں شاہ باشان یا شہزادی عارفہ خیمے سے باہر نہیں نکلے تھے۔ شاہ باشان اور شہزادی عارفہ جب پورے جنگل میں کہیں نہ ملے تو سپہ سالار اور سپاہی محل میں واپس آ گئے اور ساری صورتحال مجھے بتائی تو میں نے فوراً شاہی نجومی کو بلایا اور اس سے ان کی گمشدگی کے بارے میں معلوم کیا، مگر شاہی نجومی بھی ان کے بارے میں معلوم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ مجھے شاہی نجومی نے ہی تمہارے بارے میں بتایا تھا کہ تم شاہ باشان اور شہزادی عارفہ کے بارے میں معلوم کر سکتے ہو کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہیں۔ ملکہ عالیہ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ عمرو غور سے ملکہ عالیہ کی بات سن رہا تھا۔ وہ خود بھی حیران تھا کہ شاہ باشان اور شہزادی عارفہ اپنے خیموں سے کیسے غائب ہو گئے ہوں گے۔ واقعی یہ بات حیران کن ہے کہ شاہ باشان اور شہزادی عارفہ اچانک کہیں غائب ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں انہیں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر عمرو کہتے کہتے رک گیا۔ مگر کیا؟ ملکہ عالیہ یکدم چونک پڑی۔ مگر یہ کہ میں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے نیک شگون کے طور پر کچھ نہ کچھ ضرور لیتا ہوں، باقی انعام میں کام کرنے کے بعد لیتا ہوں، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا تو ملکہ عالیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، ملکہ عالیہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے تالی بجائی تو ایک دربان اندر داخل ہوا۔ کیا حکم ہے ملکہ عالیہ؟ دربان نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ عمرو کے لیے شاہی خزانے سے 5 ہیروں کے ہار لے آؤ، ملکہ عالیہ نے دربان سے کہا۔ بہت بہتر ملکہ عالیہ، دربان نے کہا اور الٹے قدموں واپس چلا گیا، جبکہ 5 ہیروں کے ہاروں کا سن کر عمرو کی آنکھیں پھٹی جا رہی تھیں۔ 5 ہیروں کے ہار اسے نیک شگون کے طور پر مل رہے تھے، اس لیے عمرو کا دل خوشی سے اچھل رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی دربان اندر داخل ہوا تو اس نے ایک تشت اٹھائی ہوئی تھی جس میں ہیروں کے ہار پڑے ہوئے تھے۔ اس نے تشت عمرو کے سامنے رکھ دی اور خود باہر چلا گیا۔ یہ ہار تمہارے لیے ہے عمرو، یہ ہار لے کر تم
شاہ باشان اور شہزادی عارفہ کی تلاش میں نکل جاؤ۔ ملکہ عالیہ نے امرو سے کہا تو امرو نے تیزی سے ہیروں کے ہار اٹھا کر انہیں زنبیل میں ڈال لیا۔ جو آپ کا حکم ملکہ عالیہ، میں ابھی انہیں تلاش کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ ملکہ عالیہ کو سلام کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ محل سے نکل کر امرو شاہی استبل کی طرف جانے کی بجائے پیدل ہی ایک طرف بڑھ گیا۔ محل سے تھوڑی دور ویران جگہ پر آنے کے بعد امرو نے پہلے ادھر ادھر دیکھا، پھر اس نے زنبیل سے سلیمانی تختی نکال لی۔ سلیمانی تختی، مجھے بتایا جائے کہ شاہ باشان اور ان کی بیٹی شہزادی عارفہ کہاں ہیں؟ امرو نے سلیمانی تختی کو حکم دیتے ہوئے کہا تو اسی وقت آہستہ آہستہ سلیمانی تختی پر الفاظ ابھرتے چلے گئے۔ امرو انہیں پڑھنے لگا۔ لکھا تھا، خواجہ امرو کو بتایا جاتا ہے کہ شاہ باشان اس وقت شمال کی جانب ایک پہاڑ کی غار میں بے ہوش پڑے ہیں، جبکہ شہزادی عارفہ کاکری جادوگرنی کی قید میں ہیں۔ امرو نے یہ الفاظ پڑھ لیے تو سلیمانی تختی پر سے الفاظ آہستہ آہستہ مٹتے چلے گئے۔ سلیمانی تختی، مجھے بتایا جائے کہ شاہ باشان غار میں کیوں بے ہوش پڑے ہیں؟ شہزادی عارفہ کاکری جادوگرنی کی قید میں کیوں ہے؟ اور کاکری جادوگرنی کون ہے؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ چند لمحوں کے بعد سلیمانی تختی پر دوبارہ الفاظ ابھرتے چلے گئے۔ امرو کو بتایا جاتا ہے کہ کاکری جادوگرنی حاشام جادوگر کی بہن ہے۔ حاشام جادوگر اور کاکری جادوگرنی شیطان دیوتا کے چیلے ہیں۔ حاشام جادوگر دنیا کا طاقتور ترین جادوگر بننا چاہتا تھا تاکہ وہ جادوئی طاقتیں حاصل کر کے لوگوں کو تنگ کرے اور ان کے مال و دولت لوٹ سکے۔ جادوئی طاقتیں حاصل کرنے کے لیے شیطان دیوتا نے اسے ایک جادوئی عمل بتایا تھا اور کہا تھا کہ اسے چاند کی 14ویں رات کو یہ جادوئی عمل جنگل میں ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر کرنا ہوگا، اور اگر اس سے جادوئی عمل میں ذرا سی بھی غلطی ہو گئی تو وہ جل کر ڈھانچہ بن جائے گا۔ حشام جادوگر پر چونکہ دنیا کا طاقتور جادوگر بننے کا بھوت سوار تھا اور اسے امید تھی کہ وہ جادوئی عمل کے دوران غلطی نہیں کرے گا، اس لیے اس نے شیطان دیوتا سے کہا کہ وہ جادوئی عمل ضرور کرے گا۔ اس کی بہن کاکری جادوگرنی نے حشام جادوگر کو بہت روکا کہ وہ جادوئی عمل نہ کرے، مگر حشام جادوگر نہ ماننا اور چاند کی 14ویں رات کو جنگل میں ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر جادوئی عمل کرنے میں مصروف ہو گیا۔ جادوئی عمل کے دوران اس سے منتر میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی، جس سے حشام جادوگر کے جسم میں فوراً آگ بھڑک اٹھی اور وہ ایک ڈھانچے میں تبدیل ہو گیا۔ حشام جادوگر نے بہت سارے منتر پڑھ کر خود پر پھونکے، مگر وہ انسانی شکل میں نہ آ سکا۔ وہ جنگل سے نکل کر اپنے محل میں پہنچا تو کاکری جادوگر نے اسے دیکھ کر حیران ہو گئی، مگر جب حشام جادوگر نے اسے بتایا کہ وہ اس کا بھائی حشام جادوگر ہے تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ وہ سمجھ گئی کہ اس کا بھائی شیطانی عمل کے دوران کوئی غلطی کر بیٹھا ہے، جس کی وجہ سے وہ انسان سے ڈھانچہ بن گیا ہے۔ حشام جادوگر بہت پریشان تھا اور پھر وہ شیطان دیوتا کے پاس گیا اور فریاد کرنے لگا کہ وہ اسے دوبارہ انسانی شکل میں لائے۔ وہ پھر کبھی بھی طاقتور جادوگر بننے کا خواب نہیں دیکھے گا، مگر شیطان دیوتا نے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ اس کے لیے ناممکن ہے۔ اگر وہ انسانی شکل میں واپس آنا چاہتا ہے تو وہ ایک انسان کو اغوا کر کے اسے نیلے خنجر سے ہلاک کر کے ایک خاص منتر کے ذریعے اس کا روپ ڈھال لے تو وہ ہمیشہ کے لیے اسی انسان کی شکل و صورت میں آ جائے گا۔ شیطان دیوتا نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ بے ہوش انسان کو خود نیلے خنجر سے ہلاک نہ کرے، اس خنجر سے کوئی دوسرا بے ہوش انسان کو ہلاک کرے۔ اگر حشام جادوگر نے خود نیلے خنجر سے بے ہوش انسان کو مارنے کی کوشش کی تو اس کے جسم میں آگ لگ جائے گی اور اس بار وہ نہیں بچ سکے گا اور جل کر ہلاک ہو جائے گا۔ حشام جادوگر کے پوچھنے پر شیطان دیوتا نے بتایا کہ نیلا خنجر نیلے جزیرے میں واقع ایک دلدل میں موجود ہے، جس کی حفاظت دلدل میں موجود مگرمچھ کر رہا ہے۔ چنانچہ حشام جادوگر واپس اپنی بہن کاکری جادوگرنی کے پاس آ گیا اور اسے ساری صورتحال بتائی تو وہ بھی سوچ میں پڑ گئی۔ حشام جادوگر کی شکل چونکہ شاہ باشان سے ملتی جلتی ہے، اس لیے کاکری جادوگرنی نے انہیں اس وقت اغوا کر لیا جب وہ شہزادی عارفہ کے ساتھ شام گڑھ میں رعایا کی خبر گیری کرنے کے بعد محل کی طرف واپس جا رہے تھے۔ رات کا اندھیرا پھیلنے پر جنگل میں پڑاؤ کے دوران کاکری جادوگرنی نے شاہ باشان کو بے ہوشی کی حالت میں غار میں اور شہزادی عارفہ کو اپنے محل میں قید کر دیا ہے۔ شہزادی عارفہ کو دیکھ کر اس کی نیت بھی خراب ہو گئی، کیونکہ شہزادی عارفہ بھی بہت خوبصورت ہے، اس لیے کاکری جادوگرنی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ شہزادی عارفہ کو ہلاک کر کے جادو کے ذریعے اپنی روح اس کے جسم میں داخل کر کے خود شہزادی عارفہ بن جائے گی۔ اب کاکری جادوگرنی
نیلے جزیرے کی دلدل سے نیلا خنجر لے کر غار کی طرف آ رہی ہے تاکہ وہ شاہ باشان کو ہلاک کر دے اور حشام جادوگر خاص منتر پڑھ کر ہمیشہ کے لیے شاہ باشان کا روپ دھار لے۔ عمرو نے سلیمانی تختی پر ابھرے الفاظ پڑھے تو اس کے چہرے پر حیرت بھرے تاثرات ابھرتے چلے گئے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ حشام جادوگر نے شاہ باشان کو محض شکل ملنے کی وجہ سے اغوا کر کے ایک غار میں قید کر دیا تھا۔ اگر شاہ باشان کی شکل اس سے نہ ملتی ہوتی تو وہ کسی دوسرے انسان کو بھی اغوا کر سکتا تھا۔ حشام جادوگر کہاں ہے اس وقت؟ عمرو نے کچھ سوچ کر سلیمانی تختی سے پوچھا۔ عمرو کو بتایا جاتا ہے کہ حشام جادوگر غار میں شاہ باشان کی حفاظت کے لیے موجود ہے۔ سلیمانی تختی پر الفاظ ابھرتے چلے گئے۔ مجھے اس غار کی نشانی بتائی جائے جس غار میں شاہ باشان بے ہوش پڑے ہیں۔ عمرو نے پوچھا تو ایک بار پھر سلیمانی تختی پر الفاظ ابھرتے چلے گئے۔ لکھا تھا، اس غار کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دہانے پر ایک بھورے رنگ کا پتھر پڑا ہوا ہے۔ میں دیکھتا ہوں حشام جادوگر اور کاکری جادوگرنی کیسے اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں۔ عمرو نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے سلیمانی تختی واپس زنبیل میں ڈال لی۔ پھر اس نے پاؤں میں پہنی ہوئی چپلیں اتار کر زنبیل میں ڈال لی اور زنبیل سے اڑنے والی چپلیں نکال کر پاؤں میں پہن لی۔ اڑنے والی چپلوں، مجھے شمال کی جانب پہاڑی علاقے میں پہنچا دو۔ عمرو نے سنہری چپلوں کو حکم دیتے ہوئے کہا تو دوسرے ہی لمحے اس کے جسم کو ایک جھٹکا لگا اور وہ دھیرے دھیرے فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ کافی بلندی پر آنے کے بعد عمرو شمال کی طرف اڑنے لگا۔ پتھروں سے بنے ہوئے ایک بڑے سے غار میں تخت پر ایک انسان بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ اس انسان کے اوپر پاؤں سے لے کر گردن تک نیلے رنگ کی چادر ڈالی ہوئی تھی اور اس کے سر کے نیچے زرد رنگ کا تکیہ تھا۔ تخت کے قریب ہی ایک مالٹے رنگ کا پتھر پڑا ہوا تھا جس پر ایک ڈھانچہ بیٹھا بے ہوش انسان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بے ہوش انسان ملک باشان کا بادشاہ تھا جس کے سر کے بال بڑے بڑے تھے۔ اس کے چہرے پر داڑھی اور مونچھیں بھی تھیں، جبکہ پتھر پر بیٹھا ڈھانچہ حشام جادوگر تھا جو شاہ باشان کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ واقعی اس کی شکل شاہ باشان سے کافی حد تک ملتی جلتی تھی۔ حشام جادوگر کی ایک بہن بھی تھی جس کا نام کاکری جادوگرنی تھا۔ کاکری جادوگرنی اس سے 4 سال چھوٹی تھی۔ وہ انتہائی بدصورت، سنگ دل اور ظالم جادوگرنی تھی۔ وہ دونوں بہن بھائی شیطان کے چیلے تھے۔ حشام جادوگر کو طاقتور جادوگر بننے کا بہت شوق تھا اور اپنے اس شوق کی خاطر حشام جادوگر ایک جادوئی عمل میں غلطی کرنے سے آگ میں جل کر ڈھانچہ بن گیا تھا۔ اب وہ اصلی حالت میں اسی صورت آ سکتا تھا جب کوئی دوسرا کسی انسان کو اغوا کر کے نیلے خنجر سے اسے ہلاک کر دے تو حشام جادوگر ایک خاص منتر کے ذریعے ہمیشہ کے لیے اس انسان کی شکل و صورت میں آ سکتا تھا۔ کاکری جادوگرنی اس وقت نیلے جزیرے پر نیلا خنجر لینے گئی ہوئی تھی اور اسے نیلے جزیرے پر گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے حشام جادوگر کی بے چینی میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور وہ بار بار غار کے دہانے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ غار کے دائیں طرف ایک روشن دان کی طرح دہانہ بھی بنا ہوا تھا جس سے ٹھنڈی ہوا غار میں آ رہی تھی۔ حشام جادوگر تھوڑی دیر پتھر پر بیٹھا رہا، پھر وہ پتھر سے اتر کر غار میں ٹہلنے لگا۔ اس کے چلنے سے اس کی ہڈیاں کڑکڑا رہی تھیں۔ اچانک ٹہلتے ٹہلتے وہ رک گیا۔ کاکری جادوگرنی کو کافی دیر ہو گئی ہے۔ کہیں کاکری جادوگرنی کو مگرمچھ نے ہلاک نہ کر دیا ہو۔ حشام جادوگر نے پریشانی کے عالم میں خود کلامی کے انداز میں کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کاکری جادوگرنی کے پاس بہت سی جادوئی طاقتیں ہیں اور اس کی جادوئی طاقتوں کے سامنے مگرمچھ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ وہ تو مگرمچھ کو مچھر کی طرح مسل کر رکھ دے گی۔ حشام جادوگر نے پھر بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر دوبارہ ٹہلنے لگا۔ ٹہلنے کے دوران وہ بار بار غار کے دہانے پر بھی نگاہ ڈال لیتا تھا۔ اچانک حشام جادوگر کو کوئی آواز سنائی تھی تو وہ ٹھٹک کر رک گیا اور چونک کر غار کے دہانے کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی چلتے ہوئے غار کی طرف آ رہا ہو۔ پھر چند لمحوں کے بعد حشام جادوگر کو ایک اور آواز سنائی تھی جیسے کوئی پتھر لڑک رہا ہو۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی بہن کاکری جادوگرنی نیلا خنجر لے کر آ گئی ہوگی، مگر کافی دیر گزر گئی اور کاکری جادوگرنی غار میں داخل نہ ہوئی تو وہ تجسس کے مارے غار کے دہانے کی طرف بڑھا۔ غار کے دہانے پر ایک بڑا بھورے رنگ کا پتھر پڑا تھا۔ حشام جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر بھورے رنگ کے پتھر پر پھونک ماری تو پتھر تھوڑا سا ایک سائڈ پر سرک گیا اور حشام جادوگر غار سے باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر غار کے باہر اسے کوئی بھی دکھائی نہ دیا اور نہ ہی اسے کوئی پتھر لڑکتا ہوا نظر آیا۔ وہ چند لمحے حیرت بھری نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا،
غار کے باہر تو کوئی نہیں ہے، پھر یہ آواز کیسی تھی؟ ہو سکتا ہے کہ میرا وہم ہو، حشام جادوگر نے کہا۔ وہ چند لمحے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر وہ پلٹ کر غار میں آ گیا اور اس نے دوبارہ ایک منتر پڑھ کر بھورے پتھر پر پھونک ماری تو پتھر سرک کر دوبارہ غار کے دہانے پر آ گیا اور غار کا دہانہ بند ہو گیا۔ حشام جادوگر دوبارہ بے ہوش بادشاہ کے تخت کے قریب پڑے پتھر پر بیٹھ گیا۔ حشام جادوگر کو پتھر پر بیٹھے چند ہی لمحے ہوئے تھے کہ اچانک غار میں سیاہ رنگ کا دھواں نمودار ہوا جو دائرے کی صورت میں گھومنے لگا۔ پھر دوسرے ہی لمحے سیاہ دھوئے نے ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کی شکل اختیار کر لی، جس نے نیلے رنگ کی قمیض اور سبز رنگ کی شلوار پہنی ہوئی تھی۔ اس کی پیشانی پر سونے کا ٹیکا تھا اور کانوں میں بھی سونے کی بالیاں تھیں۔ اس نے اپنی کمر پر گہرے نیلے رنگ کا کپڑا باندھ رکھا تھا جو غار میں ہوا آنے کی وجہ سے لہرا رہا تھا۔ وہ کاکری جادوگرنی تھی۔ اس کے ہاتھ میں 1 فٹ کی نیام تھی جس کے ایک طرف سے خنجر کا دستہ دکھائی دے رہا تھا۔ حشام جادوگر حیرت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ حشام جادوگر، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ کاکری جادوگرنی نے مسکراتے ہوئے حشام جادوگر سے پوچھا۔ بہت اچھی لگ رہی ہو کاکری جادوگرنی، مگر تم نے شہزادی عارفہ کا روپ کیوں دھار رکھا ہے؟ حشام جادوگر نے کہا۔ میں نے ویسے ہی شہزادی عارفہ کا روپ دھار رکھا ہے، دراصل میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میں شہزادی عارفہ کے روپ میں کیسی نظر آتی ہوں۔ کاکری جادوگرنی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم واقعی بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اچھا یہ بتاؤ، کیا یہی وہ نیلا خنجر ہے جو نیلے جزیرے کی دلدل میں پڑا تھا؟ حشام جادوگر نے نیلے خنجر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، یہی وہ خنجر ہے، کاکری جادوگرنی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں خنجر کے حصول میں مشکلات تو پیش نہیں آئی تھیں؟ حشام جادوگر نے پوچھا۔ نہیں، میں جیسے ہی دلدل میں اتری تو اچانک کسی طرف سے ایک مگرمچھ آ گیا اور پھر اس نے اپنا منہ کھول کر مجھے کھانا چاہا، مگر میں نے اس کے منہ میں جادو کا گولا ڈال دیا جس کے پھٹتے ہی اس کے پرخچے اڑ گئے۔ پھر میں نے دلدل کی تہہ سے نیلا خنجر اٹھایا اور دلدل سے نکل کر یہاں آ گئی ہوں، کاکری جادوگرنی نے کہا۔ بہت خوب، اب تم جلدی سے اس خنجر سے بادشاہ کو ہلاک کر دو تاکہ میں فوراً خاص منتر پڑھ کر ہمیشہ کے لیے بادشاہ کی شکل اختیار کر لوں۔ حشام جادوگر نے تیز لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، تم پریشان نہ ہو، میں ابھی بادشاہ کو ہلاک کر دیتی ہوں، کاکری جادوگرنی نے کہا۔ پھر وہ خنجر پکڑے پتھر پر بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ نیام سے خنجر نکال کر شاہ باشان کے جسم میں پیوست کرتی، اسی لمحے انہیں سرسراہٹ کی آوازیں سنائی تھی تو وہ دونوں چونک پڑے۔ شمال کی جانب پہاڑی علاقے میں پہنچتے ہی امرو زمین پر اتر آیا۔ اس نے پاؤں سے سنہری چپلیں اتار کر واپس زمین میں ڈالنے کے بعد عام چپلیں نکال کر پہن لی اور غور سے پہاڑی علاقے کا جائزہ لینے لگا۔ وہ تھوڑی دیر تک پہاڑی علاقے کا جائزہ لیتا رہا، پھر وہ ایک سمت چل پڑا۔ امرو کو اس غار کی تلاش تھی جس کے دہانے پر بھورے رنگ کا پتھر پڑا ہوا تھا۔ پہاڑی علاقہ بہت بڑا اور سنسان و ویران تھا، دور دور تک کوئی انسان یا چرند پرند دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ امرو کافی دیر تک ادھر ادھر دیکھتے ہوئے غار تلاش کرتا رہا، مگر اسے ایسا کوئی بھی غار دکھائی نہیں دیا تھا جس کے دہانے پر بھورے رنگ کا پتھر پڑا ہوا ہو۔ آگے پہاڑ دائیں طرف مڑ رہے تھے اور اس طرف قدرتی طور پر راستہ بنا ہوا تھا۔ امرو اس طرف مڑ گیا۔ تھوڑی دور آنے کے بعد بھی جب امرو کو غار تلاش کرنے میں ناکامی ہوئی تو وہ تھک ہار کر ایک بڑے پتھر پر بیٹھ گیا اور زنبیل سے ایک پوٹلی نکال لی جس میں خشک میوے تھے۔ وہ پوٹلی کھول کر خشک میوے کھانے لگا۔ آقا، مجھے بھی بھوک لگی ہے، تھوڑے سے میوے مجھے بھی کھلا دیں۔ اسی لمحے امرو کو زنبیل کے محافظ بونے کی آواز سنائی تھی تو امرو نے زنبیل کی طرف دیکھا۔ کیا تمہیں بھی بھوک لگتی ہے محافظ بونے؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ کیوں آقا، کیا میں انسان نہیں ہوں؟ جب آپ کو بھوک لگ سکتی ہے تو مجھے کیوں نہیں لگ سکتی؟ محافظ بونے کی آواز سنائی دی تو اس کی بات پر امرو مسکرا دیا۔ ناراض کیوں ہوتے ہو محافظ بونے؟ یہ لو، کھا لو میوے، امرو نے کہا، اور پھر اس نے زنبیل کھول کر خشک میوے کی پوٹلی محافظ بونے کے حوالے کر دی اور محافظ بونا خشک میوے کھانے لگا۔ آقا، میوے تو بہت مزیدار ہیں، مجھے روز ہی کھلایا کریں تاکہ میری جان بن سکے، محافظ بونے کی آواز سنائی تھی تو امرو نے زنبیل کو گھورا۔ کیا میں نے میووں کی دکان کھول رکھی ہے جو تمہیں روز ہی میوے کھلایا کروں؟ امرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پھر اچانک امرو کی نظر دائیں طرف ایک غار کے دہانے پر پڑی تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ امرو جس غار کو تلاش کرتا پھر رہا تھا وہ غار دائیں طرف پہاڑ کے دامن میں تھی اور اس کے دہانے پر بھورے رنگ کا بڑا سا پتھر پڑا ہوا تھا۔ دوسرے ہی لمحے امرو خوشی سے اچھل پڑا
ارے یہ تو وہی غار ہے جسے میں تلاش کرتا پھر رہا ہوں، عمرو نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ آقا کیا آپ کو غار مل گیا ہے؟ محافظ بونے کی آواز سنائی دی۔ ہاں مجھے غار مل گیا ہے، عمرو نے کہا، اور پھر وہ اچھل کر پتھر سے نیچے اترا اور اس غار کی طرف بڑھنے لگا۔ غار کا دہانہ بھورے پتھر کے پڑے ہونے کی وجہ سے بند تھا۔ عمرو نے دہانے کا اچھی طرح جائزہ لیا اور اس نے ایک بار تو زور لگا کر بھورے پتھر کو دہانے سے ہٹانے کی بھی کوشش کی، مگر بھورا پتھر ٹس سے مس نہ ہوا۔ عمرو چند لمحے بھورے پتھر کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ سوچتا رہا، پھر وہ دائیں طرف بڑھ گیا۔ غار دائیں طرف گولائی کی صورت میں مڑ رہا تھا اور اس کی پتھریلی دیوار کافی دور تک جا رہی تھی۔ عمرو غور سے پتھریلی دیوار کی طرف دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ غار کے کونے میں ایک 3 فٹ لمبا اور 2 فٹ چوڑا دہانہ بنا ہوا تھا۔ وہ دہانہ اتنا بڑا تھا کہ عمرو بآسانی اس سے گزر کر غار کے اندر جا سکتا تھا، مگر وہ دہانہ زمین سے 15 فٹ کی بلندی پر واقع تھا۔ عمرو رک گیا اور سر اٹھا کر دہانے کی طرف دیکھنے لگا۔ عمرو کوئی ایسی ترکیب سوچ رہا تھا کہ جس سے وہ غار کے دہانے تک پہنچ جائے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے قریب ہی ایک بڑا سا پتھر پڑا ہوا دکھائی دیا۔ آقا آپ اس پتھر کو نہیں اٹھا سکتے؟ اسی لمحے عمرو کو محافظ بونے کی آواز سنائی دی۔ تو کیا تم اٹھا سکتے ہو؟ عمرو نے پوچھا۔ جی ہاں آقا، آپ اجازت دیں، میں ابھی یہ پتھر اٹھا کر غار کی دیوار کے ساتھ رکھ دوں گا، محافظ بونے نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر دیر کس بات کی ہے، جلدی سے یہ پتھر اٹھا کر دیوار کے ساتھ رکھ دو، عمرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو اسی وقت محافظ بونا زنبیل سے نکل کر فضا میں اڑتے ہوئے پتھر کی طرف بڑھا۔ عمرو خاموشی سے محافظ بونے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ محافظ بونا پتھر کے پیچھے چلا گیا اور چند لمحوں کے بعد وہ بھاری بھرکم پتھر لڑکتے ہوئے غار کے دہانے کے ساتھ آ لگا۔ غار کی دیوار کے ساتھ پتھر کے لگتے ہی محافظ بونا اچھل کر پتھر کی اوٹ سے نکل آیا۔ اب مجھے اس پتھر کے اوپر بھی چڑھا دو تاکہ میں غار کے دہانے تک پہنچ جاؤں، عمرو نے محافظ بونے سے کہا۔ تو محافظ بونے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ عمرو کی طرف بڑھا اور عمرو کے پیچھے چلا گیا۔ دوسرے ہی لمحے محافظ بونے نے عمرو کو اٹھا کر پتھر پر چڑھا دیا۔ اب تم زنبیل میں چلے جاؤ، عمرو نے محافظ بونے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو محافظ بونا واپس زنبیل میں چلا گیا۔ محافظ بونے کے زنبیل میں جاتے ہی عمرو غار کے دہانے کی طرف بڑھا۔ اس نے غار کے دہانے کے قریب جاتے ہی اپنے دونوں ہاتھ اس پر جمائے اور غار کے اندر دیکھنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے وہ چونک پڑا۔ غار کے اندر ایک تخت پر شاہ باشان بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اس کے سرہانے ایک ڈھانچہ کھڑا تھا، جبکہ شاہ باشان کے قریب ہی ایک شہزادی چھوٹے سے نیام سے خنجر نکال رہی تھی۔ جلدی کرو کاکری جادوگرنی، تم خنجر مار کر بے ہوش بادشاہ کو ہلاک کر دو تاکہ میں خاص منتر پڑھ کر خود کو انسانی شکل میں لے آؤں، عمرو کو ڈھانچے کی آواز سنائی تھی۔ کاکری جادوگرنی کا نام سن کر عمرو چونک پڑا۔ دوسرے ہی لمحے وہ سمجھ گیا کہ کاکری جادوگرنی نے شہزادی عارفہ کا روپ دھارا ہوا ہے، جبکہ وہ ڈھانچہ حشام جادوگر تھا۔ کاکری جادوگرنی خنجر نکال کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری ہوئی تھی۔ عمرو کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پھر اس سے پہلے کہ کاکری جادوگرنی خنجر بے ہوش بادشاہ کو مارتی، اچانک عمرو نے اچھل کر دایاں پاؤں دہانے کے کونے میں رکھا اور دوسرے ہی لمحے وہ دھڑام سے غار کے اندر آ گرا۔ عمرو کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اس کی چیخ سن کر کاکری جادوگرنی اور حشام جادوگر بے اختیار چونک کر عمرو کی طرف پلٹے۔ ارے یہ بوڑھا غار میں کیسے آ گیا؟ حشام جادوگر نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ عمرو اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ان دونوں کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا تمہیں دکھائی نہیں دیا کہ میں غار کے اندر کیسے آیا ہوں؟ ہاں، تمہیں کیسے دکھائی دے سکتا ہے، کیونکہ تمہاری تو آنکھیں ہی نہیں ہیں، عمرو نے لاپرواہی سے کہا۔ کون ہو تم اور کیوں غار کے اندر آئے ہو؟ اس بار کاکری جادوگرنی نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ دراصل میرے پیچھے ڈاکو لگے ہوئے ہیں جو مجھے لوٹنا چاہتے ہیں اور میں ان سے ڈر کر تمہارے غار میں آ گیا ہوں، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن اس پہاڑی علاقے میں اور بھی تو غار ہیں، تم ان میں بھی تو چھپ سکتے ہو، کاکری جادوگرنی نے کہا۔ فی الحال تو مجھے اور کوئی غار نظر نہیں آیا تھا، اس لیے میں اس غار میں آ گیا ہوں، مجھے کہیں چھپا لو۔ وہ ڈاکو اس غار کی طرف آتے ہی ہوں گے، اگر وہ اس طرف آ گئے تو میرے ساتھ ساتھ تمہیں بھی لوٹ لیں گے، عمرو نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ تمہارے پاس تو مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا جو تمہیں ڈاکو لوٹنا چاہتے ہیں، کاکری جادوگرنی نے عمرو کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ یہی بات تو میں نے ڈاکوؤں سے بھی کہی تھی، مگر وہ مانے ہی نہیں تھے، مجبوراً مجھے انہیں چکما دے کر بھاگنا پڑا، عمرو نے مسمسی سی صورت بناتے ہوئے کہا۔ لیکن تم غار کی دیوار پر کیسے چڑھے ہو؟ یہ دہانہ تو زمین سے 15 فٹ اونچا ہے، حشام جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں دہانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے خود پتہ نہیں ہے کہ میں اس دہانے تک کیسے پہنچا ہوں، بس میں نے بھاگتے ہوئے چھلانگ لگائی تھی
اور دہانے تک پہنچ گیا تھا۔ مگر یہ تمہارے ہاتھ میں خنجر اور یہ بے ہوش انسان کون ہے؟ کیا تم اسے مار رہی تھی؟ عمرو نے بات کرتے کرتے اچانک کاکڑی جادوگرنی کے ہاتھ میں خنجر اور پھر بے ہوش بادشاہ کی طرف دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، کاکری، مجھے تو یہ بوڑھا کوئی چکر باز لگ رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اسے یہاں سے نکال دینا چاہیے۔ حشام جادوگر نے کاکڑی جادوگرنی سے کہا، پاپڑی؟ کیا تمہارا نام پاپڑی ہے؟ واہ، بہت پیارا نام ہے۔ اس سے پہلے کہ کاکڑی جادوگرنی کوئی جواب دیتی، عمرو فوراً بول پڑا، بکواس بند کرو بڈھے، نکلو یہاں سے ورنہ آگ میں جلا کر بھسم کر دوں گی۔ کاکڑی جادوگرنی نے غضبناک لہجے میں کہا تو عمرو سہم گیا۔ مجھے آگ میں کیوں جلاؤ گی؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ عمرو نے گھبراہٹ آمیز لہجے میں کہا۔ تو پھر دفع ہو جاؤ یہاں سے فوراً، کاکڑی جادوگرنی نے غراتے ہوئے کہا۔ اچھا میں جاتا ہوں یہاں سے، غصے کیوں ہو رہی ہو شہزادی؟ مگر میں جاؤں کہاں سے؟ غار کا دہانہ کس طرف ہے؟ عمرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آؤ میں تمہیں باہر تک چھوڑاؤں، حشام جادوگر نے کہا، اور پھر وہ غار کے دہانے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ عمرو بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ غار کے دہانے کے قریب پہنچتے ہی عمرو نے بجلی کسی تیزی سے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر اپنے کاندھوں پر ڈال لی اور بجلی کسی تیزی سے کاکڑی جادوگرنی کی طرف بڑھا۔ کاکڑی جادوگرنی خنجر فضا میں بلند کیے شاہ باشان کو مارنے ہی والی تھی کہ عمرو نے اس کے قریب جاتے ہی زور سے دائیں لات اس کے پیٹ میں ماری تو کاکڑی جادوگرنی اچھلتی ہوئی تخت کے پچھلی طرف جا گری اور اس کے حلق سے کربناک چیخ نکل گئی۔ یوں گرنے سے نیلا خنجر بھی اس کے ہاتھ سے نکل کر تھوڑے فاصلے پر جا پڑا تھا، جسے عمرو نے تیزی سے اٹھا کر اپنی زنبیل میں ڈال لیا تھا۔ اسی لمحے حشام جادوگر دوڑتا ہوا وہاں آ گیا۔ او وہ بوڑھا کہاں غائب ہو گیا ہے؟ حشام جادوگر نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نے جب کاکڑی جادوگرنی کو تخت کے پیچھے گرے ہوئے دیکھا تو وہ حیرت سے اچھل پڑا۔ کاکڑی جادوگرنی، حشام جادوگر کاکڑی جادوگرنی کی طرف بڑھا۔ مجھے لات کس نے ماری ہے؟ کاکڑی جادوگرنی نے کراہتے ہوئے کہا۔ پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور نیلے خنجر کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن خنجر وہاں ہوتا تو اسے نظر آتا۔ او نیلا خنجر کہاں غائب ہو گیا ہے؟ کاکڑی جادوگرنی نے پریشان کن لہجے میں غار کے کونے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اٹھ کر نیلا خنجر تلاش کرنے لگی۔ او یہ تو بہت برا ہوا ہے، اگر نیلا خنجر گم ہو گیا تو میں کبھی بھی انسانی حالت میں نہیں آ سکوں گا، حشام جادوگر نے کہا، اور پھر وہ بھی خنجر تلاش کرنے لگا۔ حشام جادوگر نے نیلے خنجر کی تلاش میں تخت کے نیچے بھی دیکھا، مگر نیلا خنجر تخت کے نیچے بھی نہیں پڑا تھا۔ حشام جادوگر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ عمرو ایک طرف کھڑا مسکراتے ہوئے ان دونوں بہن بھائی کو دیکھ رہا تھا جو پاگلوں کی طرح خنجر تلاش کر رہے تھے۔ آقا، شاہ باشان کو بھی زنبیل میں ڈال لیں۔ اسی لمحے عمرو کو محافظ بونے کی آواز سنائی تھی تو عمرو نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے زنبیل کا منہ کھول کر شاہ باشان کی طرف کر کے چل میری زنبیل میں کہا تو دوسرے ہی لمحے شاہ باشان بے ہوشی کی حالت میں اچھل کر عمرو کی زنبیل میں چلا گیا۔ اب تخت خالی پڑا ہوا تھا۔ حشام جادوگر اور کاکڑی جادوگرنی پاگلوں کی طرح نیلا خنجر تلاش کرنے میں مصروف تھے۔ پھر جیسے ہی حشام جادوگر کی نظر تخت پر پڑی تو وہ حیرت سے اچھل پڑا۔ کاکڑی جادوگرنی، حشام جادوگر نے چیختے ہوئے کہا۔ کیا نیلا خنجر مل گیا ہے؟ کاکڑی جادوگرنی نے حشام جادوگر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، یہ دیکھو، بے ہوش بادشاہ بھی غائب ہو چکا ہے، حشام جادوگر نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا تو کاکڑی جادوگرنی جو غار کے دہانے کے پاس خنجر تلاش کر رہی تھی دوڑتی ہوئی حشام جادوگر کے پاس آئی۔ اس نے بھی جب تخت خالی دیکھا تو اس کے چہرے پر بھی حیرت بھرے تاثرات ابھر آئے۔ او یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ پہلے نیلا خنجر غائب ہو گیا تھا اور اب بے ہوش بادشاہ غائب ہو گیا ہے۔ کاکڑی جادوگرنی نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے نیلے تخت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ابھی جادو سے معلوم کرتا ہوں کہ نیلا خنجر اور بے ہوش بادشاہ کہاں غائب ہو گئے ہیں، حشام جادوگر نے کہا، اور پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر زمین پر پاؤں مارا تو اسی وقت ایک کاغذی پتلا زمین سے نکل آیا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ کاغذی پتلے نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ کاغذی پتلے، نیلا خنجر اور بے ہوش بادشاہ کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ حشام جادوگر نے کہا۔ آقا، نیلا خنجر اور بے ہوش بادشاہ عمرو کی زنبیل میں ہیں، کاغذی پتلے نے بتایا۔ عمرو؟ او کیا یہ وہی عمرو ہے جو جادوگروں، جنوں، چڑیلوں اور دیووں کا دشمن ہے؟ حشام جادوگر نے پہلے حیرت بھرے لہجے میں پھر چونکتے ہوئے کہا۔ کاکڑی جادوگرنی کی آنکھوں میں بھی پریشانی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ جی ہاں آقا، یہ وہی عمرو عیار ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے موجود تھا۔ وہ آپ کی قید سے بے ہوش بادشاہ اور شہزادی عارفہ کو آزاد کرانے آیا ہے، کاغذی پتلے نے جواب دیا۔ وہ غائب کیسے ہو گیا تھا؟ کاکڑی جادوگرنی نے کاغذی پتلے سے پوچھا۔ اس نے خود پر سلیمانی چادر اوڑھ لی تھی
جس کی وجہ سے وہ آپ دونوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت بھی کاکری جادوگرنی کے پیچھے کھڑا ہے۔ کاغذی پتلے نے بتایا تو حشام جادوگر اور کاکری جادوگرنی حیرت سے اچھل پڑے اور یکلخت انہوں نے گھوم کر دائیں طرف دیکھا، مگر امرو انہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، حشام جادوگر نے دانت پیستے ہوئے کاغذی پتلے سے کہا تو کاغذی پتلا واپس زمین میں چلا گیا۔ امرو، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں دیکھتا ہوں تم مجھ سے کیسے بچتے ہو، حشام جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا، اور پھر وہ منتر پڑھنے لگا۔ امرو جو کاکری جادوگرنی کے پیچھے تھوڑے فاصلے پر کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا، اس نے جب حشام جادوگر کو منتر پڑھتے دیکھا تو اس نے بجلی کسی تیزی سے زمین سے تلوار حیدری نکال لی اور اچھل کر اس نے بھرپور طریقے سے حشام جادوگر کی گردن پر وار کیا تو حشام جادوگر جو کہ ڈھانچے کی شکل میں تھا کی گردن کٹ کر دور جا گری اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد وہ ساکت ہو گیا۔ کاکری جادوگرنی نے جب اپنے بھائی حشام جادوگر کو ہلاک ہوتے دیکھا تو دوسرے ہی لمحے وہ منتر پڑھنے لگی۔ امرو اسے منتر پڑھتے دیکھ کر سمجھ گیا کہ کاکری جادوگرنی جادو کے ذریعے وہاں سے فرار ہونے کے لیے منتر پڑھ رہی ہے، مگر امرو نے اسے کہاں فرار ہونے دینا تھا، کیونکہ کاکری جادوگرنی کے قبضے میں شہزادی عارفہ تھی۔ امرو نے تیزی سے زنبیل سے جال الیاسی نکال کر اسے کاکری جادوگرنی پر پھینک دیا۔ اس سے پہلے کہ کاکری جادوگرنی منتر پڑھ کر خود پر پھونک مارتی، جال الیاسی اس کے اوپر گرا اور دوسرے ہی لمحے وہ جال الیاسی میں قید ہوتی چلی گئی۔ کاکری جادوگرنی خود کو جال الیاسی میں قید دیکھ کر بکھلا گئی اور اپنا منتر بھی پڑھنا بھول گئی۔ اس نے دوسرا منتر پڑھ کر جال الیاسی پر پھونک ماری، مگر اس کے منتر نے جال الیاسی پر ذرا بھی اثر نہ کیا۔ او، یہ جال کیسا ہے جس پر میرا منتر اثر نہیں کر رہا؟ کاکری جادوگرنی نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، تمہارا کوئی بھی جادو اس جال پر اثر نہیں کر سکتا، پاپڑی جادوگرنی۔ اسی لمحے کاکری جادوگرنی کو اسی بوڑھے کی آواز سنائی تھی جو کہ امرو یار تھا۔ اپنا نام بگاڑنے پر کاکری جادوگرنی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ بکواس بند کرو امرو، میں ابھی تمہارا وہ حشر کرتی ہوں کہ تم مرنے کے بعد بھی یاد رکھو گے، کاکری جادوگرنی نے چیختے ہوئے کہا۔ پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر امرو پر پھونک ماری، مگر دوسرے ہی لمحے اسے حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ اس کے منتر نے امرو پر کوئی بھی اثر نہ کیا تھا اور امرو زندہ سلامت کھڑا مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کوئی اور منتر یاد ہو تو وہ بھی پڑھ کر میرے اوپر پھونک دو، پاپڑی جادوگرنی، امرو نے تمسخرانہ لہجے میں کہا تو کاکری جادوگرنی غصے سے پھر تلملا اٹھی۔ بکواس بند کرو امرو، میرا نام پاپڑی نہیں کاکری جادوگرنی ہے، کاکری جادوگرنی نے کہا۔ تمہارا نام کاکری جادوگرنی ہو یا پاپڑی جادوگرنی، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لو کہ اگر زندہ رہنا چاہتی ہو تو شہزادی عارفہ کو میرے حوالے کر دو، ورنہ میری بات نہ ماننے پر تم اسی جال میں قید جل کر کوئلہ بن جاؤ گی، امرو نے لاپرواہی سے کہا۔ کاکری جادوگرنی نے غصے سے امرو کو گھورتے ہوئے پھر ایک منتر پڑھ کر امرو پر پھونک ماری، مگر اس بار بھی اس کے منتر کا امرو پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اب تو کاکری جادوگرنی خوفزدہ ہو گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ اگر اس نے امرو کی بات نہ مانی تو وہ کبھی بھی اس جال سے خود کو رہا نہ کرا سکے گی اور نہ ہی اس کا کوئی منتر امرو پر اثر کر سکے گا۔ اس نے سوچا کہ ایک بار وہ اس جال سے نکل جائے پھر وہ امرو کو زندہ نہیں چھوڑے گی۔ ٹھیک ہے، میں شہزادی عارفہ کو تمہارے حوالے کرنے کو تیار ہوں، لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تم شہزادی عارفہ کو لینے کے بعد مجھے زندہ چھوڑ دو گے؟ کاکری جادوگرنی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کاکری جادوگرنی، میں مسلمان ہوں اور مسلمان اگر کسی سے کوئی وعدہ کرتا ہے تو اسے ہر حال میں پورا کرتا ہے۔ میں بھی تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ شہزادی عارفہ کو لے جانے سے پہلے میں تمہیں آزاد کر دوں گا، مگر تمہیں بھی یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ تم آزاد ہونے کے بعد مسلمانوں کو تنگ نہیں کرو گی اور نہ ہی دوبارہ شہزادی عارفہ کو اغوا کرو گی۔ امرو نے بھی چالاکی سے کام لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ آزاد ہونے کے بعد میں کسی بھی مسلمان کو تنگ نہیں کروں گی اور نہ ہی شہزادی عارفہ کو دوبارہ اغوا کروں گی۔ اب تم مجھے اس جال سے باہر نکال لو تاکہ میں جادو کے ذریعے شہزادی عارفہ کو یہاں لے آؤں۔ کاکری جادوگرنی نے مکاری سے کہا تو امرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں جال سے صرف تمہاری گردن باہر نکال رہا ہوں، شہزادی عارفہ کے یہاں آتے ہی میں تمہیں جال سے آزاد کر دوں گا، لیکن یہ بات سن لو کہ اگر تم نے چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو تم اس جال میں جل کر راکھ ہو جاؤ گی، اس لیے چالاکی نہ دکھانا، امرو نے کہا تو کاکری جادوگرنی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ امرو نے آگے بڑھ کر جال الیاسی سے کاکری جادوگرنی کا صرف سر باہر نکال دیا تو کاکری جادوگرنی نے آنکھیں بند کر لی اور ایک منتر پڑھنے لگی
چند لمحوں کے بعد اس نے منتر پڑھ کر آنکھیں کھول دیں اور تخت پر پھونک ماری تو اسی وقت ایک جھماکہ ہوا اور تخت پر شہزادی عارفہ نمودار ہو گئی۔ اس نے جب اپنی ہم شکل کاکڑی جادوگرنی اور امرو کو دیکھا تو وہ حیران و پریشان ہو گئی۔ کک کک کون ہو تم؟ شہزادی عارفہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شہزادی عارفہ، میرا نام امرو عیار ہے اور میں ملکہ باشان کے کہنے پر آپ کو کاکڑی جادوگرنی کی قید سے رہائی دلانے آیا ہوں۔ امرو نے جلدی سے کہا۔ او، میرے ابا حضور کہاں ہیں؟ شہزادی عارفہ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ میری زنبیل میں ہیں، اب آپ بھی میری زنبیل میں چلی جائیں، امرو نے کہا تو اسی وقت شہزادی عارفہ اچھل کر امرو کی زنبیل میں چلی گئی، جبکہ کاکڑی جادوگرنی حیرت بھری نگاہوں سے امرو کی زنبیل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ امرو، میں نے شہزادی عارفہ تمہارے حوالے کر دی ہے، اس لیے اب تم وعدے کے مطابق مجھے اس جال سے آزاد کر دو، کاکڑی جادوگرنی نے کہا تو امرو نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کاکڑی جادوگرنی کو جال الیاسی سے رہائی دلا دی اور جال الیاسی واپس زنبیل میں ڈال دیا۔ کاکڑی جادوگرنی کا چہرے پر مکاری چھائی ہوئی تھی۔ امرو، میں نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا، اس لیے اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کاکڑی جادوگرنی نے چیختے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر امرو چونک پڑا۔ اس سے پہلے کہ کاکڑی جادوگرنی کوئی منتر پڑھ کر امرو پر پھونک مارتی، امرو نے بجلی کی سی تیزی سے ایک پٹاخہ کاکڑی جادوگرنی پر پھینک دیا۔ پٹاخہ کاکڑی جادوگرنی سے ٹکراتے ہی زوردار دھماکے سے پھٹ گیا اور کاکڑی جادوگرنی ٹکڑوں کی صورت میں ادھر ادھر بکھر گئی۔ امرو جانتا تھا کہ کاکڑی جادوگرنی جال الیاسی سے آزاد ہونے کے لیے اس کے ساتھ مکاری کر رہی ہے، اس لیے جال الیاسی زنبیل میں ڈالتے وقت امرو نے پٹاخہ بھی نکال لیا تھا۔ امرو عیار غار کے دہانے کی طرف بڑھا۔ اس کے حکم پر محافظ بونے نے دہانے پر موجود بری چٹان بھی ہٹا دی اور امرو باہر نکل آیا۔ امرو عیار نے پاؤں میں پہنی عام چپلیں اتار کر زنبیل میں ڈالی اور سنہری چپلیں نکال کر پہن لی۔ سنہری چپلوں، مجھے شاہ باشان کے محل میں لے چلو، امرو نے سنہری چپلوں کو حکم کیا تو سنہری چپلیں اسے لیے محل کی طرف بڑھ گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد امرو محل میں شاہ باشان، ملکہ عالیہ اور شہزادی عارفہ کے ساتھ بیٹھا انہیں حشام جادوگر اور کاکڑی جادوگرنی کو بے وقوف بنانے والے واقعات سنا رہا تھا تو وہ حیران ہو رہے تھے۔ امرو جب محل سے روانہ ہوا تو شاہ باشان نے اسے بہت سارا خزانہ دیا تھا، جس سے امرو کی باتیں پھیل گئی تھیں۔